زمین پہ جو کیا گیا وہ کون سا تھا؟ حابیل قابیل کا مرڈر نہیں ہے، مرڈر تو بعد میں ہوا، حسد ریزن بنا مرڈر کا۔ تو اب آپ سوچو کہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ اس شیطان نے پہلا حملہ کیا کیا؟ پہلا حملہ یہ کیا کہ اس کے دل میں حسد ڈالی بھائی کی۔ تو اب آپ یہ مت سوچو کہ میرا سگا بھائی ہے میرے پاس حسد نہیں، ہر انسان کے پاس رہتا حسد۔ اب میں شیطان جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے، نہیں ہے، یہ بولنے سے نہیں ہوتا، ایکشن سے۔ شیطان ہمارا کلوزسٹ فرینڈ، وہ اب غور سے سننا، فرعون کے پاس گیا، فرعون کے پاس، فرعون فرعون جس نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جا کے اس نے، اور اس کو شیطان کو تو کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں، کہیں سے بھی انٹر ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ بولا میں، گھر میں بھی کہیں سے بھی آ سکتا، یہ مت بولو کہ اٹلانٹا میں نہیں آتا، کہیں سے بھی انٹر ہو جاتا۔ وہ خالی ویٹ بھی نہیں کرتا، دیکھتا او ہو بڑی عبادت کر رہا ہے انہیں، تو لیٹ می گو اینڈ سی ہم، اپائنٹمنٹ نہیں لیتا، وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے۔ تو فرعون اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے، حسد اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے فرعون، شیطان انٹر ہوا، غور سے سنو، شیطان انٹر ہوا، سیدھا بیڈ روم کے پاس چلا گیا، بیڈ روم کے اندر نہیں گیا، اس کو بھی معلوم ہے بغیر پوچھے نہیں جانا۔ ارے دوستو دیکھو، شیطان کو بھی اتنا ایٹیکیٹ ہے۔ کیا کیا بنتا ہے؟ شیطان نے جا کے نوک کیا، اس کے بیڈ روم کو نوک کیا۔ فرعون کے بیڈ روم کو کوئی نوک کرے، وہ خدا ہے، ریڈی میڈ خدا اپنے آپ کو بولتا ہے، اور پوری حکومت، پورے لاکھوں لوگ سجدہ کر رہے کہ آپ کو پتا ہے جب پیسہ آتا تو غرور آتا، اور خدائی آئی تو اور غرور آ گیا۔ تو اتنا غرور، تکبر، ایگو، اس کے پیلس میں انٹر ہو کے پرائیویٹ بیڈ روم میں جا کے کوئی ناک کرے، اس نے زر سے، اور ناک بھی ایسا سٹائلش نہیں کرا، ایسا دھڑ 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 مارا۔ تو اندر سے فرعون پاگل ہو گیا، اس نے کہا کون ہے؟ شیطان نے کہا، اسے چیخا فرعون نے، شیطان نے اتنے ہی سافٹلی جواب دیا، کہا یار تو اپنے آپ کو خدا بولتا اور یہ بھی نہیں معلوم باہر کون ہے؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم، تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر رہا، یہ بھی نہیں معلوم کہ باہر کون ہے؟ شیطان بولا، او، فرعون نے کہا، او یہ میرا کوئی پارٹنر ہے، لیٹ می کال ہم انسائڈ۔ اسے کہا آجا اندر، اندر آ گیا، شیطان اور فرعون دونوں بیٹھ گئے۔ اب بات میں انٹرویو نہیں پڑھ رہا، مجھے نیچے سے آواز آ رہی انٹرویو، نو 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 نو، میں حسد پہ ہوں، میں کیا بولوں گا شیطان کا انٹرویو، کیا مجھ سے ملاقات ہوئی؟ آ کے دونوں بیٹھ گئے سامنے۔ شیطان نے، فرعون نے پوچھا، وہ میرے پارٹنر کیا حال ہے تیرا، تو کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا؟ اس نے پوری ایک ڈیٹیل بتائی۔ اس کے بعد فرعون نے پوچھا، یہ بول کہ تیری نگاہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جو تو کبھی نہیں کرا کسی سے؟ عجیب بات ہے نا، کہ تیری نگاہ میں، ان یور آئیز، سب سے بڑا گناہ کون ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ اس نے کہا حسد، جلسی۔ تو شیطان نے پوچھا، فرعون نے پوچھا، شیطان یہ بتا کہ تیرا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ اس نے کہا ابھی تو ہوا تھا، تیرے حکومت میں، تیری حکومت میں ایک شخص میرے پاس آ گیا، نبی موسیٰ کو بھی مان رہا۔ اب سنو، شیطان کے منہ سے سنو، شیطان نے کیا کہا؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امام نے بتایا، بعض یہ کہتے ہیں یہ میسیج کے لیے ہمارے خصوصیت انبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس نے، شیطان نے فرعون سے کہا کہ میں بتاتا کہ میں تیری حکومت میں ابھی کل پرسوں یہ واقعہ ہوا، وہ میں تجھے بتانا، تو پوچھ رہا اس لیے بتا رہا۔ تو فرعون چونکا، کہا میرا، مجھے خدا بولنے والا، اور وہ تیرے پاس آ گیا؟ تو کہا پہلے تجھے نہیں بولتا تھا، موسیٰ کے خدا کو مانتا تھا،
اب تیری پارٹی میں آ گیا. اس نے پارٹی کو بدل دیا. تو پوچھا کیا؟ تو اب سنو دوستو، یہ بیماری ہمارے پاس بھی ہے. آج بہت عبادت کر رہا، میں بڑی نیکی کر رہا، عبادت کر رہا، میرے کوئی کام نہیں بنے. اتنی دعائیں میں مطلب ویری کامن، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. اتنی دعائیں مانگ رہے، اتنے نماز پڑھ رہے، اتنے اعمال کر رہے، اتنی عبادت کر رہے، اور کام ہی نہیں بنتے، دعائیں نہیں قبول ہوتی. فوراً کہنے لگتے. کتنے لوگوں کو میں نے بھی سنا، میری تو خدا سے لڑائی ہو گئی، میں اتنا مانگتا ہوں وہ دیتا ہی نہیں ہے، چلو لیٹس چینج دا پارٹی. کہتے ہیں کہ میں اتنا مانگتا ہوں خدا سے لیکن خدا سنتا ہی نہیں میری بات. تو فرعون کا شیطان کہتا ہے کہ وہ بندہ، پلیز غور سے سنو، شیطان کے منہ کا واقعہ. شیطان کہتا ہے کہ وہ بندہ خدا سے مانگ رہا تھا لیکن اس نے کہا کہ میں مانگتا رہا، میری سنتی نہیں، میں تجھے پکارتا ہوں. شیطان کو پکارا، شیطان فوراً پہنچ گیا. پوچھا what do you want؟ بہت کم ایسے پکارنے والے، مجھے اتنی خلوص سے پکارا تو نے. دوسرے لوگ تو زبان سے پکارتے، تو نے اتنے خلوص سے پکارا، میں آ گیا تیرے پاس. شیطان نے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا سنو، میری خدا سے لڑائی ہو گئی، وہ میری دعائی نہیں سنتا، اب میں تجھ سے مانگوں گا تو تو دے گا مجھے. اس نے کہا جو مانگو دوں گا. کہا میں جو مانگوں گا دوں گا. تو کہا ہاں میں پرووائڈ کروں گا. لیکن شیطان نے کہا لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے، جو تو مانگے گا میں دوں گا، لیکن میرا ایک کنڈیشن ہے، اس پہ دوں گا. آپ نے ایک بات غور کی، آپ بڑے آسانی سے سن لیا یہ جملہ. اس نے کہا تو میری مدد کرے گا، آر یو گوئنگ ٹو ہیلپ می؟ اس نے کہا میں ہیلپ کروں گا بٹ ود ون کنڈیشن. یہ فرق ہے شیطان میں اور خدا میں. اللہ بغیر کنڈیشن کے عطا کرتا، کافر کو بھی دے گا، مومن کو بھی دے گا. فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، ابراہیم کو بھی دیا. اللہ وداؤٹ کنڈیشن تمہاری دعا قبول کرتا. شیطان نے، پلیز غور سے، شیطان نے کہا میرا ایک کنڈیشن ہے، تیری ہر دعا پوری کروں گا، امیڈیٹلی کروں گا، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ. تو اس نے پوچھا کنڈیشن کیا ہے؟ تو کہا میرا کنڈیشن یہ ہے کہ جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا، لیکن تیرے پڑوسی کو بھی دگنا دوں گا، ڈبل. نیبر کو، پلیز غور سے سننا، میں تیرے نیبر کو بھی دوں گا، تجھے ایک دوں گا تو اس کو دو دوں گا. حسد کیا ہے دیکھو. اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا، مجھے تو مل رہا نا، اس کو ملنے دو. اس نے ایک دن پکار کے کہا دیکھو میرے کپڑے، میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس ڈریس نہیں ہے، کوئی برانڈڈ ڈریس چاہیے، $1000 کی شرٹ، $1000 کا سوٹ. اس نے کہا نو پرابلم، لا کے پرووائڈ کر دیا. اب بہترین $1000 کا برانڈڈ ڈریس سینٹ مائیکل کا پہن کے لے کے، اب جب جسم پہ اچھا لباس آتا تو دل میں خواہش بھی ہوتی کہ مارکیٹ کو بتاؤں، لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے پاس $1000 $2000 کی شرٹ، یہ نیچر سب میں ہے. اس نے کہا کہ میں ایک تجھے دوں گا تو دو تیرے پڑوسی کو دوں گا. اس نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں. اب جیسی ڈریس آیا، بہترین سوٹ ووٹ پہن کے، 3 ٹائی لگا کے. دیکھیں بعد میں مت پوچھو ٹائی تھی اس زمانے میں، نہیں تھی، میں بتا رہا کہ زبردست ڈریس کر رکھے. اب شوز ووز، لاڈا کا شوز پہن کے باہر آیا کہ میں مارکیٹ کو تو بتاؤں کہ میرے پاس اتنا زبردست ڈریس ہے. جیسی باہر آیا اس نے دیکھا پلٹ کے کہ پڑوسی اسی وضع کا سوٹ بھی پہنا ہوا، ایک ہاتھ میں بھی لے کے جا رہا. اس نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں، اس شیطان نے وعدہ کیا تھا. خاموش بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، شیطان میرے پاس، شیطان خود سنا رہا فرعون کا واقعہ، فرعون کے زمانے کا واقعہ. اس نے کہا کہ سنو مجھے گھر چاہیے، میرا گھر بہت بوسیدہ ہو گیا، زبردست میرا قصر چاہیے، اتنے رومز چاہیے، اور ایسا چاہیے اور ایسا چاہیے. اس نے کہا نو پرابلم. بہترین گھر بنا کے اس کو فوراً شیطان نے دے دیا. اب گھر آ گیا، سج گیا گھر. تب خیال آیا یار باہر نکل کے گیٹ پہ کھڑے رہ کے یوں دیکھوں تو اپنے آپ کو، لوگوں کو معلوم تو ہو اس کا اونر میں ہوں. باہر نکلا تو دیکھا ادھر ایک گھر ہے، ادھر ایک گھر ہے، ایسی. اور پڑوسی بھی باہر آیا. اب اس کا دماغ تھوڑا چکرانا شروع کیا کہ یار یہ ہو رہا کیا. پھر شیطان سے اس نے کہا بھائی دیکھو گاڑی بہت پرانی ہے میری، ایک زبردست مرسیڈیز لا کے دے تو 500 SC ہے.
آرڈر کیا. اب جیسی گاڑی آئی, انسان کی فطرت ہوتی کہ پوری بستی کو بتائے اور تیز چلائے. پہلا ٹکٹ ملتا بھی ہے تو جانے دو, لیکن لوگوں کو معلوم تو ہوگا. میں کیا بول رہا ہوں؟ اب جب نکلا باہر گاڑی لے کر, مشہور واقعہ میں شارٹ کر رہا, کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا تو 20-25 منٹ ایک ہی, اتنے اس میں میسیجز ہیں. گاڑی لے کے نکلا, اس نے کہا یار کیا بیوٹیفل. اب لے کے نکلا, اب باہر نکلا تو دیکھا کہ بندے کے پاس خود بھی ایک گاڑی چلا رہا, پڑوسی ایک گاڑی گیراج میں بھی رکھی ہوئی ہے. اب گھر مل گیا, گاڑی مل گئی, کپڑا آ گیا, تو اب بیوی پرانی لگنے لگی. کہا مجھے ایک بیوی چاہیے خوبصورت. اس نے کہا نو پرابلم, میری پاس میری فوج میں ایسے بہت ہے, جو ایسا تمہارا ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہے. تو اس نے کہا اچھا. ایک خوبصورت, اب آپ کو معلوم, جب خوبصورت بیوی, مثال کے طور پر کوئی بیوی آئی, ممبر کا تقدس ہے, بہت احتیاط سے پڑھ رہا, بیوی آئی اور سب سے پہلے پیسہ, گاڑی, محل, پیلس. اور اگر بیوی حجاب کرے تو بالکل آؤٹ آف دی, مطلب 100 ایئرز پرانی لگتی نا. اس نے کہا پہلے حجاب اتارو, اور حجاب اتار کے اس بیوی کو لے کے چلنے لگا. اب جو دیکھتا باہر, پڑوسی کے پاس ایک سائڈ پہ ایک ہے, ایک سائڈ پہ ایک ہے, دو بیوی اس کے ساتھ چل رہی. اب یہ پاگل ہو گیا, پاگل کریزی ہو گیا. یار یہ کیا, بیوی بھی دو, گھر بھی دو, گاڑی بھی دو, میرا کیا ہوگا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اب اس نے شیطان کو بلایا. شیطان کہتا فرعون سے کہ میں بھی چکرا گیا کہ انسان کی فطرت کیا ہے. شیطان بڑا مشہور واقعہ, بہت میں شارٹ کر کے پڑھا, کہا کہ شیطان کی فطرت کیا ہے. شیطان کہتا میں شیطان ہو کر میں چکرا گیا کہ یار یہ انسان کی فطرت کیا ہے. دیکھو دوستو, یہ ہم سب کے ساتھ ہے. یہ جو بدترین گناہ ہے جو تمہارے برزخ کو تباہ کر دے گی, تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. You are not going to get a penny نہیں ملے گا آپ کو, ایک پینی کا اجر نہیں ملے گا. کتنی بڑی بات بولوں میں, پینی کی کوئی ویلیو ہے امریکہ میں؟ You are not going to get a penny. کیوں؟ کہ تم نے یہ بیماری کو اپنے پاس لا کر سارے اعمال کو زیرو کر دیا. سارے اعمال تمہارے جل گئے, ختم ہو گئے. جیسا رسول کی حدیث ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کو لکڑی ختم کرتی. انہیں فائر میں اگر آپ لکڑی ڈال دیں, ووڈ, تو جل کے خاک ہو جائے گی. کہا ویسے ہی محبت علی تمہارے گناہوں کو ختم کرے گی. اور دوسری طرف کیا کہا, حسد وہ بیماری ہے تمہاری نیکیوں کو ایسے ختم کرے گی جیسا آگ لکڑی کو ختم کرتی. ساری نیکیاں ختم ہو گئی, ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ بیمار. اور یہ بیمار ابھی میں آگے چل کے بولتا کہ برزخ میں سب سے زیادہ پرابلم یہ بیماری کرنے والی ہے ہم کو. پہلی بیماری زمین کے اوپر, پہلی بیماری جو آئی تھی وہ یہ تھی, ڈیزیز. تو شیطان کہتا ہے میں بھی چھکرا گیا. اس نے بلا کے مجھ سے کہا سنو, شیطان نے آگے پوچھا اب کیا چاہیے, گھر مل گیا, بیوی مل گئی, پیسہ مل گیا, گاڑی مل گئی, اب کیا ہے؟ کہا اب میں ایک چیز تجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. شیطان نے پوچھا اب کیا چاہیے؟ کہا تو میری ایک آنکھ توڑ دے, مجھے کانا کر دے, تو پڑوسی کے دونوں آنکھیں جائیں گی. آپ دیکھ رہے حسد کیا ہے, خود اپنے آپ کو ڈسیبل بنا رہا صرف اس لیے کہ بازو جو میرا بھائی ہے اس کو نہ ملے. اب آپ, میں کچھ نہیں بولتا, آپ ہماری 40, 50, 60, 70, 80 برس کی زندگی میں کیا کیا, کتنے لوگوں سے حسد کیا, کیا کیا. آج کی رات چیک کرنا, جا کے آج کی رات چیک کرنا, یہ بیماری کو اس سزا خانے میں چھوڑ کے جاؤ جو برزخ کو تم کو پرابلم کرنے والی. اب مولا علی کا ایک جملہ سنو. مولا علی کہتے ہیں, میرا جملہ نہیں ہے, میرے مولا امام کا جملہ. میرا مولا کہتا ہے کہ حاسد کو, غور سے سنو, ایک ہی جملہ ہے. مولا کہتے ہیں حاسد کو
جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. یہ میرا مولا کیا ہے، جلانے کی، آپ نے دیکھا ابھی جلانے کی ضرورت نہیں. شیطان اس کو بھی دے رہا تھا، اس کو بھی دے رہا تھا، لیکن جو اس کے پاس آ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا وہ کسی کے پاس نہ آئے. اللہ یہ کبھی نہیں چاہتا، اللہ ہر بندے کو دیتا اور اتنے آرام سے دیتا، اس کو فکر ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کمی نہیں. ڈرے وہ جس کا خزانہ ختم ہو جائے. تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکے گا.